اردو قصہ کہانیاں میں دل میں اتر جانے والی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہیلو، کیسے ہو سرمد؟ انیلا نے اٹھلاتے ہوئے موبائل فون پر کال ریسیو ہوتے ہی سریلی سی آواز میں کہا، ارے تم، شکر ہے تمہیں میری یاد تو آئی۔ دوسری طرف سے سرمد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جو بھول جائیں، آپ تو ہر پل میرے دل و دماغ میں ہوتے ہیں۔ انیلا نے لہجے میں اور بھی رس کھولتے ہوئے کہا، یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو تم مجھے اس قابل سمجھتی ہو۔ میرا بھی پل پل تمہاری یاد میں آہیں بھرتے ہوئے گزرتا ہے۔ سرمد نے پکے عاشقوں والا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، پتا ہے میں کب سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر کیا کروں، مجبوری تھی، موبائل میں بیلنس ہی نہیں تھا۔ آج بھی لون لے کر آپ کو کال کر رہی ہوں۔ انیلا نے لاڈ سے بھرپور انداز میں مطلب کی بات کہہ ڈالی۔ ارے بیلنس نہیں ہے، یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے بھلا، وہ بھی میرے ہوتے ہوئے؟ تم حکم کرو جانے بہار، پوری کمپنی تمہارے نام کروا دوں۔ ویسے پچھلی بار بھی بیلنس ڈلوا کے تم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سرمد نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے سخاوت بکھیرنے کے ساتھ ساتھ شکوے کا چھڑکاؤ کرنا بھی ضروری سمجھا کہ کہیں اس بار بھی بیلنس ڈلوانے کا خرچہ حاصل وصول کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کے مصداق نہ ہو جائے۔ تانا دے رہے ہو؟ آپ رہنے دیں، نہ ڈلوائیں بیلنس، مگر اتنا بتا دوں کہ موبائل پر اماں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میں بات نہیں کر سکی تھی، اور آپ مجھے اس طرح باتیں سنا رہے ہیں۔ بس رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا بیلنس، میں فون بند کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ انیلا نے گھما پھرا کر بات سنبھالنے کے ساتھ ساتھ فون بند نہیں کیا، بلکہ صرف دھمکی دینے پر ہی اکتفا کیا۔ ارے نہیں، تمہیں میری قسم ہے، فون بند مت کرنا، میں نے ویسے ہی مذاق میں بات کر دی تھی، تم تو خفا ہی ہو گئی۔ دیکھو سونا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہاری ناراضگی میری جان نکال دیتی ہے۔ کیا تم اپنے سرمد کی جان نکالنا چاہتی ہو؟ سرمد نے گھبرا کر اسے منانے کی کوشش کرتے ہوئے حق محبت جتانا ضروری سمجھا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، مرے آپ کے دشمن، وعدہ کریں آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ سرمد کی بات سن کر انیلا نے بھی مفاہمت کا پتا پھینکا۔ اچھا بابا، پکا وعدہ، میری توبہ، آئندہ اگر میں نے ایسا کیا تو اب ناراضگی ختم۔ سرمد لڑکی کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، آخر یار بیلیوں میں ٹیکا تو بنانا تھا نا۔ شاید اماں آ رہی ہیں، آپ پلیز مجھے بیلنس ڈلوا دیں، میں فون بند کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ انیلا سے اب اس کی محبت بازیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے مطلب کی بات کرتے ہوئے فون آف کر دیا اور دھیرے دھیرے مسکرانے لگے۔ متوسط گھرانے کی شوخ و چنچل اور خوبصورت نین نقش کی مالکہ انیلا میٹرک میں پہنچنے تک کمال کی شکاری بن چکی تھی۔ لڑکوں کو تگنی کا ناچ نچانا اس کا خاص مشغلہ تھا۔ عشق زادوں کا مال پانی وہ اپنے اوپر حلال سمجھتی تھی۔ اس نے آج تک باپ کے پیسوں سے نہ موبائل لیا تھا، نہ ہی اس میں کبھی بیلنس اپنے پیسوں سے ڈلوایا تھا۔ اس خرچے کے لیے بہت سے عاشق نامدار پال رکھے تھے۔ ان تمام چلتر بازیوں کے باوجود اس نے کبھی کسی عاشق سے ملاقات نہیں کی تھی۔ سب دوستیاں بس فون پر بات چیت کی حد تک ہی محدود تھیں۔ انیلا کی ان سب باتوں اور حرکتوں کی صرف ایک گواہ تھی، اور وہ تھی اس کی بیسٹ فرینڈ روشی۔ روشی کا اصل نام رخشندہ تھا، مگر سب اسے پیار سے روشی پکارتے تھے۔ روشی اکثر انیلا کو سمجھاتی رہتی تھی کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، مگر مجال ہے جو کبھی انیلا کے کان پر جوں تک رینگی ہو، وہ باز آنے کے بجائے الٹا اسے بھی حسن کا جال پھینکنے کے لیے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی تھی، مگر روشی گھور کر اسے خاموش کرا دیتی تھی۔ کہانی کے سحر میں کھونے سے پہلے ہمارے چینل اردو قصہ کہانیاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کیجیے گا
اور اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہم آپ کی آرا کے لیے بے حد بے چین رہیں گے۔ اب سنیے آگے کیا ہوا۔ ہمیشہ اسے نصیحت کرتی کہ انیلا یہ ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی دن کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گی، مگر وہ انیلا ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ دن اپنی سبک رفتاری سے گزرتے رہے۔ انیلا اپنے موبائل پہ چیل لڑاتی رہی، روشی اچھائی کا سبق پڑھاتی رہی اور تقدیر فی الحال مسکراتی رہی، کیونکہ جب تقدیر نے اپنی چال چلنی تھی تو انیلا کے سارے چلتر پانی ہو کر پچھتاووں کے طوفان میں ڈھل کر آنکھوں سے نہ رکنے والے سیلاب کی مانند بہہ نکلنے تھے، کیونکہ انیلا کے چرچے اس کے موبائل نمبر کے ساتھ حسن پرستوں کے موبائلوں میں سیو ہوتے جا رہے تھے، جس سے انیلا بے خبر تھی۔ ماں باپ کو اب انیلا کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ بیٹیاں تو پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکروں میں ڈال دیتی ہیں، اور انیلا نے تو رنگ روپ بھی وہ نکالا تھا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ انیلا نے بھی آنکھوں میں خوبصورت سپنے سجانے شروع کر دیے تھے، اور ہر گزرتے دن ان کے سپنوں کا راجکمار اس کے لیے ایک الگ ہی دنیا کی سیر کرانے، بند آنکھوں کے راستے دل و دماغ میں ہلچل پیدا کرنے لگا تھا۔ ایک دن انیلا کالج سے واپس آئی تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں ابا کے انداز میں ایک الگ ہی جوش و خروش بھرا ہوا تھا۔ جلد ہی پتا چلا کہ ابا کے پرانے دوست اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ آئے ہوئے ہیں۔ انیلا سلام کرنے آئی تو انکل آنٹی تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنٹی تو صدقے واری جا رہی تھی۔ انیلا یونیفارم تبدیل کر کے لوٹی تو پتا چلا کہ انکل آنٹی نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے احمر کے لیے مانگ لیا ہے۔ انیلا کے گھر والوں نے رسماً سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ اتفاق سے مہمانوں کے پاس احمر کی تصویر بھی تھی، جو انہوں نے جاتے ہوئے انیلا کی والدہ کو دے دی تاکہ وہ لوگ خود بھی دیکھ لیں اور انیلا کو بھی دکھا دیں، اور جاتے ہوئے انیلا کی تصویر زبردستی لے گئے۔ جب انیلا نے احمر کی تصویر دیکھی تو وہ حیرت و استعجاب سے بت سی بنی رہ گئی، کیونکہ یہ تو ہو بہو اس کے سپنوں کے راجکمار جیسا تھا۔ المختصر رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی، کیونکہ احمر کو بھی انیلا بہت پسند آئی تھی۔ احمر کا گھرانہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، پیسے کی بھی فراوانی تھی۔ آئیڈیل گھرانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انیلا کے نین کٹورے احمر کی محبت کے دیپ بن گئے۔ خوبصورت زندگی میں بہار کی ہوا تب چلی جب احمر کے گھر والوں نے منگنی کے بجائے شادی پر زور دینا شروع کیا۔ انیلا کے والدین متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بیٹی کی شادی کے لیے انہیں بہت سے انتظامات کرنے تھے، ہر چند کہ احمر کے گھر والوں نے جہیز وغیرہ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر انیلا کے ماں باپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ خالی ہاتھ بیٹی کو رخصت کر دیں، لہٰذا بات فوری نکاح اور مناسب وقت کے بعد رخصتی پر طے ہو گئی۔ دن پر لگا کر اڑے اور انیلا کے نام کے ساتھ احمر کا نام ہمیشہ کے لیے جڑ گیا، اور انیلا کے ماں باپ رخصتی کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ ایک دن دوپہر 2 یا 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ گھر کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اتفاق سے انیلا نے فون اٹھاتے ہوئے کہا، جی کون بول رہا ہے؟ ارے سونا تم؟ دوسری طرف سے چونکتی آواز سن کر انیلا خود بھی چونک گئی، کیونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز سرمد کی تھی، جس سے بیلنس ڈلوانے کے لیے نہ جانے محبت کے کتنے گیت اس نے فون پر ہی گا ڈالے تھے۔ انیلا نے گھبرا کر رانگ نمبر کہہ کر فون کاٹ دیا، مگر چند ہی لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ انیلا تذبذب کا شکار ہوئی کہ اتنے میں اس کی امی آ گئیں۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہری ہو گئی ہو، پہلے فون اٹھا لیا تھا تو اب کیا موت پڑ گئی؟ گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ ارے تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے خود فون ریسیو کر لیا۔ دوسری طرف کی آواز سن کر بولی، ارے احمر بیٹا کیسے ہو؟ ادھر کی آواز سن کر بولی، ہاں بیٹا، پہلے انیلا نے ہی فون اٹھایا تھا۔
थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया। अनीला के माथे पर ठंडे पसीने आने लगे। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसकी वालिदा परेशान हो गई। क्या हुआ अनीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो माँ को क्या जवाब देती, क्या बताती? खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके लेट गई। उसका दिल अजब अंदाज में हौल रहा था। तबीयत में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस तरह करवटें बदलते बदलते उसकी आंख लग गई। शाम 2 घंटे बाद उठी तो काफी फ्रेश थी। कमरे से बाहर निकली तो माँ बाप को परेशान पाया। अनीला की तशवीश बढ़ने लगी और रहे सहे आसान तब खता हुए जब अनीला को पता चला कि अहमद ने शादी से इनकार कर दिया है। घर वालों को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ, मगर अनीला सब कुछ समझ चुकी थी। खुशियां ऐसे बर्बाद होती हैं, अनीला ने कभी सोचा भी नहीं था। मगर क़यामत तो अगले रोज और भी शिद्दत से टूटी जब अहमद ने तलाक के कागजात घर भिजवा दिए। अहमद ने जब फोन पर अनीला की आवाज सुनी तो वो फौरन पहचान गया था कि बात करने वाली मशहूर व मारूफ मोबाइल फोन गर्ल सोना है, जिसके चर्चे हर छिछोरे और आवारा की जबान पर गर्दिश करते हैं। वो लड़कों में बैलेंस वाली हसीना के नाम से मशहूर थी। अहमद ने मजीद कंफर्म करने के लिए दोबारा फोन किया था तो उसकी होने वाली सास ने तस्दीक कर दी कि पहले फोन उसकी मनकूहा ने ही उठाया था। अहमद ने बिना किसी सोच विचार के अपने माँ बाप को शादी से इनकार कर दिया। माँ बाप के सख्त रद्द-ए-अमल पर अहमद को उन्हें हकीकत बतानी पड़ी। माँ बाप ने भी कहा कि तुम कौन सा दूध के धुले हो, मगर अहमद ने कोई भी बात मानने से इनकार करते हुए घर छोड़ने की धमकी दे दी, जिस पर मजबूरन उन्हें रिश्ते से इनकार का फोन अनीला के घर करना ही पड़ा। अगले रोज अहमद ने तलाक के कागजात भी भिजवा दिए। अनीला की हालत बहुत बुरी हो रही थी। काटो तो बदन में लहू नहीं, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। लान तान करते ज़मीर ने उसे झंझोड़ के रख दिया। अनीला के ज़मीर की आवाज़ सबके लिए एक पैगाम भी है और सबक भी कि जो लड़कियां किसी भी मकसद के लिए अपनी हदें पार करती हैं, उनका अंजाम ऐसा ही भयानक हो सकता है। फोन पर किसी से दिलदारी करना किसी भी तरह शरीफ बेटियों को सेब नहीं देता, वरना अनीला की तरह बर्बादी और हमेशा के लिए लहू के आंसू उनका मुकद्दर बन जाते हैं। हमें कामिल यकीन है कि आप अभी भी कहानी में खोए हुए हैं। कहानी के किरदारों ने जो किया वो क्या उनको करना चाहिए था या आपके ख्याल में कुछ और बेहतर था? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और जाने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अल्लाह निगहबान।